بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان، آپ رضی اللہ عنہ کا نسب اور ابتدائی زندگی کے حالات بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے کیا دعا فرمائی تھی۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، روح زمین پر مجھے عمر سے بڑھ کر کوئی شخص پیارا نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ صالحین کا ذکر کیا جائے تو عمر کو نہ بھولو، کیونکہ عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا ایک فرمان اور بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہے۔ کسی مومن کے دل میں میری محبت کے ساتھ ان کا بغض جمع نہیں ہو سکتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عمر، کنیت ابو حفص، القاب فاروق، امیر المومنین اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی والد ماجد کا نام خطاب بن نفیل ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حشمہ یا ہنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ہے۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 مہینے اور 5 دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، سو میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ ناظرین محترم، محدث وہ ہوتا ہے جس سے فرشتے بات چیت کریں، یا جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔ زندگی کی تمام نعمتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدموں میں تھی، لیکن فاروق اعظم نے انہیں ٹھکرا دیا اور اپنے اسی استغنا کی وجہ سے عدل و انصاف کی ایک جیتی جاگتی تصویر بن گئے۔ وہ صرف اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے تھے اور اس کے سوا کسی کی خوشنودی نہ چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ خوف اور اس کی رضا جوئی کا یہ جذبہ ان میں بڑا شدید تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی خلافت و امامت کا ان سے محاسبہ کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تو میں نے کہا، اے جبریل، میرے عمر کے متعلق بیان کرو کہ فرشتوں کی نظر میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عمر کے آسمانی مرتبے کو بیان کرنے میں اتنی عمر صرف کروں جتنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہدایت میں گزاری، یعنی 950 سال، تو پھر بھی عمر کے فضائل ختم نہ ہوں گے۔ ناظرین محترم، 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ ان 3 دعاؤں نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ ایک دعائے ابراہیمی، ایک دعائے موسوی اور ایک دعائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ میرے نبی کی وہ دعا ہے جو جمعۃ المبارک کی رات کو خانہ کعبہ کے سامنے مانگی۔ وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، میں تجھ سے عمر مانگتا ہوں تاکہ دین کو عزت مل جائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی اور خدا نے عمر دے دیا، اور عمر نے اسلام کو جو عزت دی، اور عمر کی وجہ سے اسلامی انقلاب کا کام مکمل ہو گیا۔ ناظرین محترم، عمر رضی اللہ عنہ وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے مانگا ہے، اور عمر کا انتخاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ جب انتخاب نبی نے کیا ہو اور عطا رب نے کی ہو تو کمی کیسی۔ حضرت عمر فاروق کا نام عمر، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا۔ والد کا نام خطاب بن نفیل اور والدہ کا نام با اختلاف روایت ہنتمہ بنت ہاشم یا حشمہ بنت ہاشم تھا، اور بعض نے آپ کی والدہ کا نام انتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ لکھا ہے۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ابو جہل کی بہن ہے، اور آپ ابو جہل کو ماموں کہا کرتے تھے، واللہ عالم۔ آپ رضی اللہ عنہ کے نسب کی بات کریں تو عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ربا بن عبداللہ بن زرا بن عدی بن کعب بن لوی القریشی ہے۔ کعب کے 2 بیٹے تھے، عدی اور مرہ۔ ہمارے پیارے نبی محسن صلی اللہ علیہ وسلم مرہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے، ہنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ بن عبداللہ بن
محرز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان ایام جاہلیہ سے ممتاز تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جد امجد عدی بن کعب عرب تنازعات میں ثالث ہوا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں سفارت کا عہدہ بھی انہی کے سپرد تھا۔ اس کے علاوہ منافرت یعنی باہمی نفرت کے ثالث بھی یہی ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ مناسب جلیلہ عدی کے خاندان میں نسلاً بعد نسلاً چلے آ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ننہال کی طرف سے بھی معزز باوقار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے نانا محترم مغیرہ بن عبداللہ کو قریش میں یہ ممتاز حاصل تھا کہ جب قریش کی کسی قبیلے سے لڑائی ہوتی تو فوج کا اہتمام انہی کے سپرد ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال قبل پیدا ہوئے۔ سن عیسوی کے لحاظ سے بعض نے آپ کی تاریخ پیدائش 583 لکھی ہے اور بعض نے 581 لکھا ہے۔ ان کی ولادت اور بچپن کے حالات کے متعلق تاریخی شواہد بالکل ناپید ہو چکے ہیں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے ہلکا بگوش اسلام ہونے کی دعا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ، عمر بن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک سے اسلام کو قوت و شوکت عطا فرما۔ سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر بن الخطاب یا ابو جہل بن ہشام کو دیکھتے تو فرماتے، اے اللہ، ان دونوں میں سے جو تیرے زیادہ قریب ہے، محبوب ہے، اس سے اپنے دین کو قوت دے۔ اس نے عمر بن الخطاب سے اپنے دین کو قوت دی۔ اور حاکم کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی، یعنی یا اللہ، خاص طور پر عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے مشرف ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی وہی مذہب تھا جو دوسرے اہل مکہ کا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نیک فطرت انسان نے اس زمانے میں بھی نہ کبھی شراب کو پسند کیا اور نہ دوسرے بیہودہ رسموں میں حصہ لیا۔ تاہم مزاج میں جلال بہت زیادہ تھا۔ ان کے خاندان کی ایک کنیز لبینہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسے مارتے مارتے تھک جاتے۔ لبینہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور جس پر قابو چلتا تھا پیٹتے اور سزا دینے سے دریغ نہ کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا نہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا۔ ان تمام تر سختیوں پر ایک شخص کو بھی اسلام سے برگشتہ نہ کر سکے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کبھی لیڈر تو نہ بنے، لیکن قریش کے اہم لوگوں میں ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام لانے کی بڑی آرزو تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو تلوار حمائل میں لپیٹے ایک روز گھر سے نکلے ہی تھے کہ قبیلہ بنو زہرہ کے ایک شخص نے پوچھا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے چلا ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بھرے سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا اور بہنوئی سعید سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا کچھ نہیں، باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کے زور سے ایک تماچا مارا۔ بہن ان کو بچانے کے لیے آئی، ان کو بھی پرے دھکیل دیا۔ بہن نے جب زوردار الفاظ میں کہا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جو کچھ آپ نے کرنا ہے کر لیں، ہم یہ دین یعنی اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا مجھے بھی یہ اوراق دکھاؤ تاکہ میں بھی ان کو پڑھوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ نجس ہیں، پہلے وضو اور غسل کرو، کیونکہ اس مقدس کتاب کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ فصیح و بلیغ کلام، غضب کے زور بیان اور پرزور استدلال نے بالآخر عمر کے دل کو فتح کر لیا۔
آپ کی بہن نے آمنو باللہ و رسولہ یعنی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر پڑھا تو حضرت بے اختیار کلمہ شہادت پکار اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں پناہ گزین تھے، وہیں سے دربار رسالت میں پیش ہوئے۔ صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ عمر کی آمد ہے تو گھبرا گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کے تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندر بلا لیا گیا اور آپ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ صحابہ کرام نے اس زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ مکہ کی پہاڑیاں اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھیں۔ اس پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ جب عمر کا نعرہ مستانہ ہوتا تھا بلند، نشہ ہو جاتا تھا روما اور ایران کا ہرن۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بے اختیار تقویت ہوئی۔ عام مورخین اور ارباب سیر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا زمانہ 7 سنِ نبوی مقرر کیا ہے اور لکھا ہے کہ آپ 40ویں مسلمان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس سے جہاں مسلمانوں کو بہت تقویت ملی، وہاں کفار اپنا ایک بہادر آدمی کھو کر سخت پریشان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد قریش میں سب سے بڑے باتونی اور ڈھنڈورچی جمیل بن معمر الجمی کے پاس پہنچے اور کہا، جمیل تمہیں معلوم ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر اپنی چادر گھسیٹتا ہوا چل پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ جمیل نے حرم کے دروازے پر کھڑے ہو کر چلا کر کہا، اے گروہ قریش تمہیں معلوم ہے عمر بے دین ہو گیا ہے۔ فوراً حضرت عمر نے فرمایا، یہ بکتا ہے میں تو اسلام لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی قریش بھڑک اٹھے اور حضرت عمر سے لڑنے لگے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا، کر لو جو تمہارا جی چاہے۔ اسی سنا میں عاص بن وائل السمی عمر بن العاص کے والد آگے، انہوں نے پوچھا کیا ہنگامہ ہے؟ لوگوں نے کہا عمر مرتد ہو گیا ہے۔ عاص بن وائل نے کہا تو پھر کیا ہو گیا؟ ایک شخص نے جو چاہا اپنے لیے پسند کر لیا، تمہیں کیا مطلب ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بنو عدی بن کعب اپنے آدمی کو تمہارے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے؟ ہٹ جاؤ اس کے پیچھے سے، میں نے عمر کو پناہ دی۔ بس خدا کی قسم وہ اس طرح الگ ہو گئے جیسے جسم سے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں۔ اس وقت تک مسلمانوں کو اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کی جرأت نہ ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلی مرتبہ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں علی الاعلان نماز باجماعت ادا کی اور قریش کو آگے کر کے روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس جرأت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 آدمیوں کے ساتھ مدینے کا قصد کیا، لیکن اس شان کے ساتھ روانہ ہوئے کہ پہلے مسلح ہو کر مشرکین کے مجمع سے گزرتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچے، نہایت اطمینان سے طواف کیا، نماز پڑھی، پھر مشرکین سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں مکہ سے ہجرت کر رہا ہوں۔ اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ اس کی ماں اس سے محروم ہو جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ اس وادی کے پار میرے مقابلے کو آئے۔ مدنی دور میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف دست راست رہے بلکہ ہر اہم معاملے میں آپ رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا جاتا رہا۔ اذان کا طریقہ آپ رضی اللہ عنہ کی تجویز پر رائج کیا گیا۔ تمام غزوات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ جوش اسلام میں آپ رضی اللہ عنہ اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے اسیران بدر کے متعلق رائے لی اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اپنے ہی بھائی بند ہے اس لیے ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو حضرت عمر نے اختلاف کیا اور کہا کہ اسلام کے معاملے میں رشتہ و قرابت کو کوئی دخل نہیں، ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، مگر رحمت للعالمین نے اسے قبول نہ کیا۔
सुलह हदीबिया के मौका पर मुसलमानों की ज़ाहिरी तौहीन भी आपको पसंद न थी, चुनाचे आपने बरमला एहतजाज किया, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खुश कर दिया। ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा की तहरीक फरमाई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने निहायत इंशिराह सदर के साथ घर के तमाम असासा में से निस्फ लाकर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फौरन बाद सकीफा बनी साइदा से जिस फितने के फैलने का खतरा हो गया था, आप रज़ियल्लाहु अन्हु की मुस्तादी ने उम्मत को इस इंतशार से बचा लिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु अहद सिद्दीकी में हमेशा हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुशीर आला रहे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक बीमार हो गए और बीमारी की शिद्दत के बाइस मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी आने जाने के काबिल न थे, तो उन्होंने मिल्लत इस्लामिया की इमारत और क़यादत पर हजरत उमर फारूक को मामूर कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी वफात से पहले मुसलमानों को इंतखाब की उलझनों से बचाने के लिए मुहाजिरीन और अंसार के सरकर्दा लोगों के मशवरे से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को नामजद कर दिया था। नामजदगी के बाद तमाम मुसलमानों की राय भी ले ली जो मस्जिद नबवी में जमा हो गए थे। हजरत उमर फारूक के हाथ पर बैत कर ली। खलीफा मुंतखब होने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहला खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। अगर मुझे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की नाफरमानी का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारा अमीर बनना कभी पसंद न करता। फिर बारगाहे रब्बानी में यूं हाथ उठाकर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मैं सख्त हूँ, मुझे नरम कर दे। ऐ अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, मुझे ताकत और दानाई अता कर। ऐ अल्लाह, मैं बुखील हूँ, मुझे सखी बना दे। ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए आजमाइश बना दिया है और तुम्हें मेरे लिए जो कोई नेक काम करेगा मैं भी उससे भलाई करूंगा, और जो कोई बुराई का मुर्तकब होगा तो मैं उसे इबरतनाक सजा दूंगा। जब लोगों के दिलों में आप रज़ियल्लाहु अन्हु की सख्ती के मुतालिक शकूक पैदा हुए तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी सख्ती बहुत कम हो गई है। अलबत्ता मैं मुसलमानों पर किसी जालिम और जाबिर के जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमन और सलामती, दयानतदारी और मयाना रवि इख्तियार करने वालों के लिए मैं ही नरम हूँ। याद रखो, जालिमों को हरफे गलत की तरह मिटा कर रख दूंगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको हम अहद फारूकी रज़ियल्लाहु अन्हु की फतूहात के बारे में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। जज़ाकल्लाह।